السلام علیکم دوستو، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام ایمن کے گھر سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ لے گئے، اور پھر براق پر سفر شروع ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ نے سبب اختیار کیا اور سواری بھیجی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا۔ پھر جب دنیا سے نکلنا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیشہ اسباب کے ساتھ مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے رونما ہونے والی ساری قیامت کی نشانیاں پوری کر دی۔ چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو گئیں۔ اب بڑی نشانیوں میں امام مہدی، غزوہ ہند، عیسیٰ علیہ السلام، دجال اور چند اور نشانیاں باقی ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے عربوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، تو میں تمہیں پیچھے کر دوں گا اور تمہاری جگہ اور لوگ آگے لے آؤں گا جو عربوں میں سے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد کی روایت، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شعر میں لکھا ہے: میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر ایک بڑی واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے: خراسان کے علاقہ سے لشکر نکلیں گے جو سیاہ پرچم اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو ان کے رخ کوئی موڑ نہ سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر اپنے پرچم نصب کریں گے۔ اب ذرا غور کریں اس حدیث پر اور سرزمین پاکستان اور افغانستان پر۔ دنیا میں دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ریاست مدینہ اور پاکستان۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ پاکستان صرف تھوڑے دن ہی نکال سکے گا۔ پہلے انگریز نے تقسیم اس طرح کی کہ اسے بقا نہ مل سکے، پھر ہندوؤں نے اپنا پورا زور لگایا کہ کسی طرح اسے ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید پاکستان سے کوئی کام لینا ہے۔ اسے لوٹنے والوں نے بہت لوٹا، بہت کوشش کی، اسے ختم کرنے والوں نے بہت کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر میں۔ اب سارے عرب تو آپ جانتے ہیں کہ اپنی عیاش پرستی میں اس حد تک مگن ہیں کہ دولت اور عیاشی سے باہر انہیں کچھ نظر نہیں آتا، جبکہ افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تبدیلی دی ہے جس سے ساری دنیا ڈر رہی ہے اور حیران بھی ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور دین کی محبت کے لحاظ سے ایک ایسا میدان دیا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ دین اور دین کی محبت سیکھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ آج بھی رائے ونڈ اور باب المدینہ کراچی میں کوئی جا کر دیکھے تو ہر وقت 50، 60، 70 ہزار کا مجمع ہوگا جو صرف دین سیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ دنیا سے آری ہیں، نہ انہیں مال و دولت سے غرض ہے، نہ مال کے لالچی ہیں، نہ انواع و اقسام کے کھانے ان کے دسترخوانوں پر ہیں۔ ان کا کھانا دیکھو سادہ موٹی روٹی، ان کے لباس دیکھو موٹے کپڑے کے لباس۔ گویا اللہ تعالیٰ لشکر تیار کر رہا ہے اور اس کی آبیاری ہوتی ہے پاکستان سے۔ یہی لشکر غزوہ ہند کے سیاہ پرچم لے کے نکلے گا اور مشرق میں وہ ہندوستان کو فتح کرے گا، اور ان کا اصل معرکہ یہود کے ساتھ ہی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ بس تیار کر رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ساتھ جنگیں کرائی تھیں مدینہ کی ریاست دے کر مسلمانوں کو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہلے مشرکوں کو شکست فاش دے گا
مسلمانوں کے ہاتھوں، اور جیسے پہلے عربوں نے کھویا تھا بیت المقدس اور کرد قبیلے کے صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا تھا، اب بھی انشاءاللہ عربوں نے کھویا ہے تو لیں گے یہ افغانستان، پاکستان، خراسان والے، اور وہ دن بس قریب ہی ہے۔ مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہود تیار کر رہے ہیں دجال کے ساتھی، اور ہم تیار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن میرے دوستو، بہت بڑی بڑی گھاٹیاں آنے والی ہیں اور آ رہی ہیں، ان کو پار وہ کر سکے گا جس نے اپنے ایمان پر محنت کی ہوگی۔ اس لشکر میں ایمان والے اور عمل والے لوگ شامل ہو سکیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مسلمانوں کو تعداد اور اسلحہ کے زور پر فتح نہیں دی، بلکہ صرف ایمان اور عمل پر فتح دی۔ شام کی لڑائیوں میں ایک میدان میں روم کا ایک سپہ سالار تھا کارن، وہ باہر آیا، اس نے مقابلہ کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ روم کی فوج اور مسلمانوں کی تعداد 50,000 تھی۔ کارن نکلا، اس کا قد بہت اونچا تھا اور اس کا گھوڑا بھی بہت بڑا تھا، اس نے سر سے پاؤں تک لوہا پہنا ہوا تھا، ڈبل نیزہ، اور گھوڑے کو بھی لوہے سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ آتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لوہے کا پہاڑ آ رہا ہو۔ حضرت خالد نے جب اس پر حملہ کیا اور اس نے بھی حملہ کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا نیزہ اس کی دونوں زروں کو چیرتا ہوا اس کے سینہ میں اتر گیا، اور اپنی مومنٹم فورس کے زور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے نیزے پہ اٹھا لیا۔ ان کا گھوڑا تھا اشکر، جس پہ حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے 100 جنگیں لڑی ہیں، 100 بڑی جنگیں جن میں شہر اور قلعے فتح ہوئے۔ وہ ان کے اشارے سمجھتا تھا، گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور اپنی تلوار نکال کر نیزے پر اس کا سر قلم کیا، تو پیچھے کھڑی 3 لاکھ فوج کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئی، اور وہ کہنے لگے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھیں تو اللہ کی قسم یہ یہود، مشرک، نصارہ کو چیونٹی کی طرح مسل سکتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں، اور ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ ہے، قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں، بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھائے گا۔ جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، آمین۔